میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی کتاب ہے اقبال خورشید کی فکشن سے مکالمہ۔ مجھے یہ کتاب اس لحاظ سے الگ لگی کہ یہ فکشن کی تفہیم کی سمت متعین کرنے میں معاون ہے۔ اقبال خورشید کا طریقے تحریر کچھ اس طرح کا ہے کہ پہلے وہ قرات کے عمل سے گزرتے ہیں، پھر تفہیم کے عمل سے، پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر فنکار کی قدر شناسی کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اسلوب، حیت اور تکنیک نے ان کی تحریر کو صحافت سے زیادہ ادب بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی ادیب کی شخصیت ابھارنے یا کم کرنے میں اقبال خورشید کی ذہنی بالیدگی کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، یا پھر محض فنکار کا کہا ہی مکالمے کی ادبی قد کا تعین کرتا ہے؟ فکشن سے مکالمے میں اقبال خورشید قاری بھی ہے، ناقد بھی ہے، مداح بھی ہے اور صحافی بھی۔ اب چونکہ اقبال خورشید خود بھی فکشن نگار ہے، اس لیے اس نے مکالمے کو پہلے قاری کی نظر سے دیکھا، پھر ناقد کی نظر سے دیکھا، اور جب تحریر کے مراحل آئے تو صحافت ان سے علیحدہ ہو گئی اور ان کی تیسری جہت کا فنکار فکشن نگار سامنے آ گئی۔ ایک فکشن نگار اوپر سے صحافی، پہلے قاری ہوتا ہے اور بعد میں نقاد۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شاعری کی تنقید کے مقابلے فکشن کی تنقید زیادہ مشکل ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شاعری کے مقابلے فکشن کی قرات اور تفہیم زیادہ مشکل ہے، اور شاید یہی ایک وجہ اس کی رہی ہو کہ اردو ادب میں جتنی پرکھ اردو شاعری کی ہوئی اتنی فکشن کی نہیں، اور اسی طرح جتنے ناقد شاعری کے اردو میں پیدا ہوئے اتنے افسانوی ادب کے نہیں۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ و تہذیب نے وہ مخصوص ذہن پیدا کر دیا ہے کہ اردو ادب کی تفہیم و تعمیر کا عمل شاعری سے شروع ہوتا ہے اور اکثر شاعری پر ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس اقبال خورشید نے جو فکشن منظر نامے پر ہمیشہ جدید تر اور تازہ دم دکھائی دینے کے قائل ہیں، اپنی مخصوص افتاد طبع کی وجہ سے فکشن اور فکشن نگاروں پر زیادہ توجہ کی ہے۔ انہوں نے فکشن پر زیادہ لکھا ہے اور اس انداز سے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فکشن ہی ان کا اصل میدان ہے۔ اقبال خورشید کی تازہ ترین تصنیف فکشن سے مکالمہ اس بات پر دال ہے کہ وہ فکشن کی تفہیم پر ترجیحی بنیاد پر توجہ دینے کے حامی ہیں۔ کتاب ھذا میں انہوں نے نامور فکشن نگاروں سے ان کے فن پر بات کر کے اردو ادب میں فکشن کی شعریات کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں اقبال خورشید نے اپنے ہزاروں کیے گئے انٹرویوز میں سے 14 منتخب ادیبوں کو شامل کیا ہے، جن میں انتظار حسین، عبداللہ حسین، مستنصر حسین تارڑ، اسد محمد خان، شکیل عادل زادہ، حسن منظر، فہمیدہ ریاض، محمد حمید شاہد، ڈاکٹر انور سجاد، مرزا اطہر بیگ، محمد حنیف، خالد جاوید، آصف فرخی، اخلاق احمد، اے خیام اور آمنہ مفتی شامل ہیں۔ تخلیقی عمل میں چونکہ ان ادیبوں کا سفر تجسیم سے تخیل کی طرف، واقع سے لا واقعیت کی طرف، تخصیص سے تعمیم کی طرف اور حقیقت سے عرفان کی طرف ہوتا ہے، اس لیے فکشن میں ان فکشن نگاروں نے یہ عمل کیسے سر انجام دیا؟ اقبال خورشید نے ان مکالموں میں سب کچھ اگلوا لیا ان ادیبوں سے، جس سے یہ مکالمے فکشن کی تفہیم بن گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان ادیبوں کی مختلف فنی جہات اور ان کی فنی کائنات کو
لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ ان ادیبوں کی شخصیت، ان کے فن کو، ان کی ابتدائی تربیت، تصنیف و تالیف کے اردو پس منظر میں اور اردو زبان کے شعوری اور غیر شعوری اثرات کے ساتھ سمجھا جا سکے، اور اقبال خورشید نے یہ کمی پوری کرتی ہے۔ اردو افسانہ نگاروں اور ان کی فکشن بارے نظریات کی مختلف زاویے سے پرکھ اس کتاب کی اہمیت کو بڑھا رہی ہے۔ اردو صحافت میں چھپنے والے انٹرویوز یا مضامین عام طور پر ایک دن کی زندگی رکھتے ہیں، اخبار کی طرح۔ یہ مضامین بھی، یہ انٹرویو بھی اخبار میں چھپے۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اخبار میں چھپنے والے انٹرویو کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے، اقبال خورشید نے ان تمام انٹرویوز کو جمع کر رکھا ہے اور انہوں نے اسے کتابی شکل دی۔ اقبال خورشید نے اپنی محنت شاقہ کو کتابی شکل دے کر دوام بخشا ہے اپنے انٹرویوز کو۔ یہ کتاب سنگ میل پبلیکیشنز نے لاہور نے شائع کی ہے اور اس کی قیمت 1400 روپے مقرر ہوئی ہے۔ فکشن کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اقبال خورشید کو اس کی اشاعت پر بہت مبارکباد۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔